تو بیٹا آج کا جو ہمارا سبق جو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں جو کہ آپ کا سبق نمبر 7 ہے، جی سبق نمبر 7 ہے، لیکن آپ کے سیکنڈ 50% کا یہ پہلا چیپٹر بنتا ہے، پہلا سبق بنتا ہے۔ تو بیٹا سید امتیاز علی تاج ہمارے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ آپ کے سبق کا عنوان ہے آرام و سکون۔ ماخذ کیا ہے اس کا؟ یہ جو آپ کا سبق جس عنوان کے ساتھ ہے اسی عنوان سے ان کا جو ڈرامہ ہے یہی اس کا ماخذ ہے، تو آرام و سکون ہی اس کا ماخذ ہے۔ اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ ڈرامہ ہے۔ اچھا بیٹا، ہم نے اپنے پہلے جتنے بھی اسباق ابھی تک ہم نے پڑھے، اگر ہم اپنے پہلے سبق سے دیکھیں، پہلے سے لے کر سبق نمبر 6 تک اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ نے سوانح پڑھی، آپ نے سیرت نگاری پڑھی، آپ نے واقعہ نگاری پڑھی، آپ نے اس کے بعد ہم نے اپنا افسانہ پڑھا، اس سے پہلے ہم نے اپنا ناول پڑھا۔ تو اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ کیا ہے؟ ڈرامہ۔ اردو ادب کی جو اقسام ہیں، جو نثر کی اقسام ہیں، اس ناف نثر میں سے ایک قسم، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ناول تھا، افسانہ تھا، تو اسی طرح سے ایک قسم کیا ہے؟ ڈرامہ۔ اچھا بیٹا، جو لفظ ہے ڈرامہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے ڈرامہ۔ اور یونانی زبان میں جو لفظ ہے ڈراؤ، جس کا مطلب ہوتا ہے کچھ کر کے دکھانا۔ آپ لوگ اگر ڈرامے دیکھتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے پاس کیا ایک ذریعہ ہے کہ آپ ٹی وی پر آلریڈی ریکارڈڈ جو ڈرامے ہیں وہ دیکھتے ہیں، یا جو آپ تھیٹر میں جا کے لائیو آپ دیکھتے ہیں جس کو ہم تھیٹر بولتے ہیں۔ تو ڈرامہ بھی اردو کی اصناف میں سے، اردو نثر کی اصناف میں سے ایک قسم ہے، ایک صنف ہے، اور بہت پرانی قسم ہے۔ بہت پرانے دور سے جو ڈرامہ ہے وہ لکھا جاتا رہا ہے۔ اگر ہم زیادہ پرانے دور میں چلے جائیں تو پرانے دور میں جو ڈرامہ ہے وہ موسیقی کی صورت میں پیش کیا جاتا تھا، یعنی گا کر اور ڈانس کے ذریعے جو ڈرامے کی سٹوری ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا تھا۔ تھوڑا دور بدلتا گیا، پھر کیا ہوا کہ پھر شاعری کی صورت میں جو ڈائیلاگز بولے جاتے ہیں، جس کو مکالمہ کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم جس کو ڈائیلاگ کہتے ہیں، یعنی جو مختلف کردار ہیں، جو کریکٹرز ہیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، جو ڈائیلاگز ہیں جن کے ذریعے وہ کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جو ڈائیلاگز تھے وہ پھر شاعری کی صورت میں لکھے جانے لگے، بولے جانے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ اصل جو ڈرامہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ انگریزی ادب سے ہمارے ادب میں آیا، یعنی انگریزی ادب سے متاثر ہو کر اس طرح کے ڈرامے لکھے گئے۔ چند ایک ڈرامہ نگار جنہوں نے ڈرامے کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی، اس میں سے ایک اہم نام سید امتیاز علی تاج کا بھی ہے۔ جیسے ہی سید امتیاز علی تاج کا نام ہم سنتے ہیں تو فوراً سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ڈرامہ، یعنی انہوں نے بہت سے مشہور ڈرامے لکھے، ڈرامہ نگاری کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، بہت اچھے ڈرامے لکھے۔ تو جیسے ہی ڈرامے کا نام، اس صنف کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سید امتیاز علی تاج کا نام ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب یہ جو لفظ ڈراؤ یونانی زبان کا لفظ ہے جس سے ڈرامہ نکلا، چونکہ اس کا لفظی مطلب ہے کچھ کر کے دکھانا، یعنی جو کریکٹرز ہیں اپنی ایکٹنگ کے ذریعے وہ سٹوری کو آگے بڑھاتے ہیں، تو اسی لیے اس کو ڈرامہ کا نام دیا گیا۔ تو صنف ادب کے اعتبار سے یہ ڈرامہ ہے اور ماخذ ہے اس کا آرام و سکون۔ اب آپ کا جو ڈرامہ ہے، ظاہری بات ہے ہر ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، چند کریکٹرز ہوتے ہیں، وہ کریکٹرز جو ہیں وہ بات اپنی ڈائیلاگس کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے کہانی کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، جو بھی کہانی لکھی گئی ہے ڈرامے کے لیے۔ تو اس ڈرامے میں بھی مصنف نے ایک تو آرام و سکون کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ ہر انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ اگر آپ کام کرتے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ
کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی. جیسے ایک شعر ہے کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی چیزیں جو ہیں دنیا میں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یعنی اگر دن ہے تو دن نہیں رہے گا، رات ہوگی، رات ہے تو رات نہیں رہے گی، ہمیشہ دن ہوگا. آپ سو رہے ہیں تو آپ ہر وقت سوئے تو نہیں رہیں گے، آپ اٹھیں گے بھی. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ سوئیں گے بھی. تو یہ فطری تقاضے ہیں اس کائنات کے. اسی طرح ایک انسان کی فطرت میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ اس کو آرام کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ مسلسل کام کرتے رہیں تو کیا ہے کہ آپ ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بہت تھک جاتے ہیں اور پھر آپ مزید کام کرنے کے لائق نہیں رہتے. آپ لوگوں کے اسکول ہیں یا جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو دفاتر ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، تو ہفتہ وار چھٹی کا ایک جو سلسلہ ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے تاکہ آپ دوبارہ سے نئے سرے سے تیار ہو جائیں پھر سے کام کرنے کے لیے. تو ہر انسان کی زندگی میں آرام و سکون کی بہت اہمیت ہے، یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے. تو مصنف نے تھوڑا مزاحیہ انداز میں ایک شخص کی کہانی بیان کی ہے جو بیمار تو نہیں ہے لیکن بہت زیادہ جب ہم کام کاج کریں، یہ بھی ایک دیکھنے میں چیز آتی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، آرام نہیں کر پاتے، تو آپ کو ایک سک فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی آپ خود کو بیمار سا محسوس کرتے ہیں. تو ایک صاحب جو بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جن کی طبیعت خراب ہے یا وہ بیمار ہیں، اور جب ڈاکٹر کو معائنہ کروایا گیا تو ڈاکٹر نے کیا کہا کہ انہیں بیماری تو کوئی نہیں، ہاں ایک حل ہے کہ یہ چونکہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں تو جب یہ تھوڑا آرام کریں گے تو ان کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. لیکن ان کی جو بیوی ہے، اس کا مسلسل بولنا اور اس کا جو باتونی پن ہے وہ اس کو آرام کرنے نہیں دے رہا. تو اس کہانی کو کس طرح سے مصنف نے تھوڑا مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے، تو اس پہ آپ کا یہ ڈرامہ جو ہے وہ بیس کرتا ہے. اچھا بیٹا، آپ کو جب آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے، جیسے ایک سبق میں سے آپ کو کیا کیا آتا ہے، مختصر سوال آتے ہیں جن کے آپ نے مختصر جواب لکھنے ہیں. اس میں سے آپ کو نثر پارہ بھی آتا ہے، اس کا خلاصہ بھی لکھنے کے لیے آتا ہے. تو جب آپ اس کا خلاصہ لکھیں گے تو خلاصہ لکھتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے، چونکہ یہاں کریکٹرز ہیں جو اپنے اپنے ڈائلاگ بول رہے ہیں، تو آپ نے اس طرح سے خلاصے میں نہیں کرنا کہ آپ بھی مارکر سے پہلے ایک کریکٹر کا نام لکھ رہے ہیں پھر آگے اس کا ڈائلاگ لکھ رہے ہیں. ایسے نہیں، بلکہ ایک پیرائے میں آپ نے بس ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کرنا اور اسی ترتیب سے آپ نے اس کہانی کو، اپنے خلاصے کو، اپنے چیپٹر کو چھوٹا کر کے اس کہانی کو لکھنا ہے. تو اس میں آپ اس طرح سے کریکٹرز نہیں لکھیں گے. ہاں بیچ میں جیسے میں نے بتایا خلاصہ لکھتے ہوئے بیچ میں جو اہم الفاظ آ جائیں، جیسے اس میں سکا کا لفظ آئے گا، اس میں تکان آئے گا، اس میں ایک لفظ حرارت آئے گا، اس میں ایک دو کھانوں کے نام آئیں گے. جب اس طرح کی چیزوں کے نام کچھ اہم الفاظ آ جائیں ان کو آپ مارکر سے نمایاں کریں، مارکر سے ہائی لائٹ ضرور کریں خلاصہ لکھتے ہوئے درمیان میں. لیکن کریکٹرز کے نام بنا کر جس طرح آپ مکالمہ لکھتے ہیں، پہلے کریکٹر کا نام آگے اس کی لائن، تو اس طرح سے آپ خلاصہ نہیں لکھیں گے، بلکہ جس طرح عام چیپٹرز کا خلاصہ لکھتے ہیں یعنی ایک ہی پیرائے میں، تو اسی طرح سے آپ اس کا بھی خلاصہ لکھیں گے. نثر پارہ آپ کو جس طرح سے آپ ہر چیپٹر میں سے آپ کو کوئی ایک اقتباس یا نثر پارہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ آتا ہے اور آپ اس کی تشریح کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ اس کی بھی تشریح کریں گے. اچھا بیٹا، ایک بات اور، اگر آپ اپنے نوٹس کی طرف دیکھتے ہیں آپ، تو نوٹس میں آپ کو ایک چیپٹر میں سے 2 3 4 یا جتنے بھی جو نثر پارے ہیں وہ نکال کے آپ کو طریقہ کار سمجھا دیا گیا کہ آپ نے اس کی تشریح کس طرح کرنی ہے. آپ کو صرف اس کا طریقہ کار بہت اچھے سے آنا چاہیے. جب آپ کو طریقہ کار اچھے سے آتا ہے تو پورے چیپٹر میں سے کہیں سے بھی آپ کو خلاصہ آ جائے، نثر پارہ آ جائے، تو آپ اس کی آسانی سے تشریح لکھ سکتے ہیں. آپ کو مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے میں بورڈ پہ لکھ کے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں. تو آپ بھی جب لیکچر لے رہے ہوں تو بیٹا کوشش کیا کریں کہ آپ جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. کیونکہ جب بورڈ میں کہیں سے بھی نثر پارہ آ سکتا ہے تو پھر آپ کو سب مشکل الفاظ کے معنی آنے چاہیے. ان کو دھیان سے دیکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے مشکل الفاظ کے معنی کو، اور دوسرا طریقہ کار کو یاد رکھیے. جو 3 سٹیپس ہیں اس کو آگے پیچھے مت کیجیے، یعنی سب سے پہلے مصنف کا نام، سبق کا عنوان، خط کشیدہ الفاظ کے معنی اور پھر تشریح. تو اس کو اسی ترتیب سے یاد رکھیے، تو کہیں سے بھی چاہے نثر پارہ آ جائے آپ کو مشکل نہیں ہوگی. تو بیٹا یہ ہمارے سبق کا تھوڑا سا آپ کہنے کے انٹروڈکشن تھا کہ سبق ہمارا کس چیز کے بارے میں ہے.
تو ڈرامہ جیسے میں نے بتایا کہ اردو کی اصناف میں سے ایک صنف ہے، ایک اردو نثر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، ایک ٹائپ ہے نثر کی، ادب کی۔ تو چونکہ ڈرامے میں کر کے دکھایا جاتا ہے، ایکٹنگ کے ذریعے، ڈائلاگس کے ذریعے اسٹوری کو آگے بڑھایا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر جو سٹیج ہے یا ریکارڈڈ ہے، کریکٹرز ہیں، ان کے ڈائلاگس ہیں، مکالمے ہیں، تو ان چیزوں کی چونکہ اہمیت بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے چونکہ پوری ایکٹنگ کے ذریعے کر کے دکھایا جاتا ہے اپنی سٹوری کو، کہانی کو، تو اس وجہ سے اس کو یونانی لفظ ڈراؤ سے اس کو کیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کر کے دکھانا۔ تو پہلے ہمیشہ کی طرح جیسے ہم کرتے ہیں، ہم اپنے مصنف کا تعارف جو ہے وہ ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں، تو ابھی بھی ہم اپنے مصنف کے تعارف سے ہی شروع کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی سید امتیاز علی تاج کا نام ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو فوراً سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ڈرامہ نگاری، کیونکہ یہ بہت مشہور اپنے دور کے ڈرامہ نگار تھے۔ اچھا بیٹا، ہم اپنا شروع کرتے ہیں مصنف کا تعارف کہ سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ خطاب کیا ہوتا ہے میں پہلے بھی بہت مرتبہ بتا چکی ہوں کہ جب آپ کوئی اہم نمایاں کام سر انجام دیتے ہیں، آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ طب کا شعبہ ہے یعنی میڈیکل کا شعبہ ہے، وہ سپورٹس کا ہے، کھیلوں کا ہے، وہ علم اور ادب سے متعلق ہے، وہ دین سے، مذہب سے متعلق ہے، تو ہر وہ شعبہ جس میں آپ مہارت رکھتے ہیں، جس کا آپ حصہ ہیں، جب آپ اس میں کوئی اہم خدمات سر انجام دیتے ہیں تو آپ کو حکومت کی طرف سے جو ایک اعزازی نام دیا جاتا ہے وہ خطاب کہلاتا ہے۔ تو خطاب کیا ہے بیٹا؟ حکومت کی طرف سے آپ کی کوئی بھی خدمت جو ہے، آپ کی خدمات کے صلے میں جب آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی بھی اعزازی نام جب دیا جائے تو وہ کہلاتا ہے خطاب۔ تو ان کے والد کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ سینٹرل ماڈل اسکول سے انہوں نے اپنی اسکول تک کی تعلیم حاصل کی، اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور، جی سی کے نام سے آپ جس کو جانتے ہیں، اور اس دور کی بڑی بڑی جو علمی اور ادبی شخصیات تھیں وہ اس کالج سے تعلق رکھتی تھیں، اساتذہ ہوں یا پھر پڑھنے والے ہوں، شاگرد ہوں۔ علامہ اقبال جو ہمارے قومی شاعر ہیں، اس کے علاوہ اور بہت بڑے بڑے نام ہیں ادب کو لے کر جن کا تعلق گورنمنٹ کالج سے تھا، تو یہ بھی ایک اعزاز ہوتا تھا اس دور میں گورنمنٹ کالج سے پڑھنا۔ تو انہوں نے بھی وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے سٹیج پر پیش کیے۔ جس وقت یہ پڑھ رہے تھے اس دور میں، جو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بیٹا جو ڈرامہ ہے، یہ اس وقت ڈرامے کی جو صورت ہمارے سامنے ہے، یہ جس طرح کا ڈرامہ ہم دیکھتے ہیں، تو یہ کہاں سے آیا تھا؟ یعنی ڈائلاگس جو جس طرح سے بولے جاتے ہیں، جیسے وہ عام بات چیت کرتے ہیں، تو یہ انگریزی ادب سے چونکہ اس سے متاثر ہو کر اس طرح کا ڈرامہ لکھا گیا۔ اس سے پہلے ڈرامہ کیسے لکھا جاتا تھا؟ جیسے میں نے بتایا، اگر بہت پرانے دور میں چلے جائیں تو پھر ڈانس کے ذریعے، گا کر اور ناچ کر ڈانس کے ذریعے ڈرامے کی سٹوری کو آگے چلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شاعری کی صورت میں ہم قافیہ، ہم ردیف جیسے ایک شعر ہوتا ہے، اس طرح کے ڈائلاگز آ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ اب جو ہم عام بات چیت کے طور پر ڈائلاگس دیکھتے ہیں، تو یہ انگریزی ادب سے چونکہ ہمارے اردو ادب میں آیا تھا، تو انہوں نے بھی بہت سے انگریزی میں جو ڈرامے لکھے جاتے تھے، انگلش لٹریچر کے جو ڈرامے تھے، ان کو ترجمہ کیا اردو میں اور پھر سٹیج پر پیش کی، یعنی لائیو آپ جس کو کہتے ہیں، جب جو ایکٹر ہے وہ اپنی ایکٹنگ کر رہا ہے، اپنا ڈرامہ پیش کر رہا ہے اور دیکھنے والے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تو وہ سٹیج کے ڈرامے کہلاتے ہیں۔ سن 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا۔ آپ نے بہت نام سن رکھا ہوگا، بہت مشہور ڈرامہ ہے جس پر بعد میں بھی آگے چل کر ڈرامے بنائے گئے، فلمیں بنائی گئیں۔ تو اس دور کا ایک بہت مشہور ڈرامہ تھا انارکلی، وہ بھی سید امتیاز علی تاج نے ہی لکھا تھا۔ اور کب لکھا تھا؟ 1932 میں۔ اور یہ بورڈ میں بھی MCQ آ چکا ہے کہ انہوں نے اپنا مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی کب لکھا؟ تو 1932، سن 1932 میں۔ اچھا جی، ان کے مزاحیہ اسکیچ۔ اچھا بیٹا، جو لفظ ہے اسکیچ، اسکیچ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ جس کو اگر اس کو آپ لفظی مطلب دینا چاہیں تو اسکیچ کا مطلب ہوتا ہے شخصی خاکہ، یعنی
کسی پرسنالٹی کے بارے میں بتانا یا بیان کرنا. کس طرح اس میں پرسنالٹی کے پورے حالات زندگی تو نہیں بتائے جاتے. جب آپ کسی کی جب آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ کہلاتی ہے آپ بیتی یا خود نوشت. جب آپ نے کسی کی زندگی کے بارے میں لکھا تو وہ کہلاتی ہے سوانح حیات، یعنی آپ نے کسی کی زندگی کی پوری کہانی بیان کر دی. اب اسکیچ یا خاکہ نگاری کیا ہے کہ جب آپ کسی پرسنالٹی کی کوئی ایک ایسی بات جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ وہ پرسنالٹی کیا ہے. جیسے ہم نے نام پڑھا چچا چھکن، ایک کریکٹر ہے جس کو سب چچا چھکن کے نام سے بلاتے ہیں. ان کے کریکٹر کی خوبی کیا ہے یا کون سی خاص بات ہے جس کو لے کے یہ اسکیچ بنایا گیا؟ یعنی وہ ہر کام جو ہے وہ غلط کر دیتے ہیں. کوئی بھی کام صحیح کرنا چاہیں ان سے صحیح نہیں ہو پاتا اور وہ غلط کر دیتے ہیں، اور اس میں ایسا ایک مزاحیہ رنگ آ جاتا ہے کہ ایک مزاحیہ کریکٹر کے طور پر وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو چچا چھکن بہت مشہور بھی ان کا یہ کریکٹر ہوا، تو اس کے نام سے انہوں نے بہت سے اسکیچ لکھے اور جو بہت مقبول بھی ہوئے اور جو بہت مشہور ہوئے. رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے مدیر رہے. بچوں کے لیے ایک رسالہ نکالتے تھے جس کا نام تھا پھول، اور خواتین کے لیے نسواں، نساء سے نکلا ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عورت. تو جو خواتین کے لیے انہوں نے ایک رسالہ نکالا تہذیب نسواں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی انہوں نے ایک رسالہ پھول کے نام سے لکھا. ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا. اس کے علاوہ ریڈیو سے بھی ایک پروگرام ان کا ہوتا تھا جس کا نام تھا پاکستان ہمارا ہے. پرانے دور میں ریڈیو پہ بھی بہت بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ ریڈیو سے وابستہ ہوتی تھی، ملازم ہوتی تھی، کیونکہ علم اور ادب کا ایک گہوارہ سمجھا جاتا تھا. ایک میڈیم یہی تھا اس وقت، آپ سمجھ لیں آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کا، اپنی باتیں پہنچانے کا، مختلف معلومات پہنچانے کا. تو ریڈیو ایک بہت بڑا ادارہ سمجھا جاتا تھا اور بڑی بڑی شخصیات اور بڑے بڑے نام جو تھے وہ ریڈیو سے جڑے ہوئے تھے. تو یہ بھی ریڈیو سے ایک پروگرام جو ہے وہ پیش کرتے تھے جس کا نام تھا پاکستان ہمارا ہے. اور ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے. فیچر مطلب ایک مختصر جس کو فلم کہا جاتا ہے، اور بہت سے ڈرامے بھی لکھے انہوں نے ریڈیو کے لیے. اب ریڈیو پر ڈرامے کس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو کریکٹرز ہیں وہ اپنے اپنے ڈائلاگس بول رہے ہیں اور لوگ اس کو سن رہے ہیں. یعنی پوری سٹوری جو ہے وہ اس کو مختلف کریکٹرز اپنے اپنے ڈائلاگز اپنے اپنے مکالمے بول رہے ہیں اور وہ اس کو سن رہے ہیں. تو یہ ریڈیو سے ڈرامے پیش کیے گئے. بہت سی فلمی کہانیاں بھی ان کی تحریر کردہ ہیں. انہوں نے بہت سی فلموں کے لیے بھی کہانیاں لکھی. وہ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکرٹری بھی رہے. ایک مجلس بنائی گئی، یعنی ایک گروپ یا ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا مجلس ترقی ادب لاہور، تو یہ اس کے سیکرٹری بھی رہے. اپریل سن 1970 میں ان کو ایک نامعلوم شخص نے قتل کر دیا، یعنی ان کو قتل کیا گیا اور یہ نہیں پتہ چل سکا کہ کس وجہ سے اور کس شخص نے ان کو قتل کیا. امتیاز علی، اب یہ تو بیٹا ہو گیا، جیسے میں پہلے بھی بتاتی ہوں ہر مصنف یا شاعر کا جو تعارف ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. سب سے پہلا ان کی ذاتی زندگی سے متعلق، اس کے بعد آ جاتا ہے ان کے کام کی خوبیوں، اور آخر میں ان کی خدمات یعنی ان کی چند ایک تصانیف یا کتابوں کے نام. اچھا جی، امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں لسانی خوبیاں موجود ہیں. لسانی خوبیاں زبان کی خوبیاں. اب زبان کی خوبیوں سے مراد کیا ہے کہ آپ جس بھی دور میں ہیں، آپ جو بھی زبان اس دور میں بولتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو سادہ اور آسان جو زبان ہے اور جو ہر دور میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو وہ خوبیاں موجود ہیں. ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے. مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتے، بہت مشکل چیزیں، مشکل لفظ استعمال نہیں کرتے، سادہ اور آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں، بہت بہترین طریقے سے وہ الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں، خوش اسلوبی، بہتر طریقے سے، بہت اچھی طرح سے. اور عام جو الفاظ ہم اپنی عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں، اپنی روزمرہ کے معمولات میں یعنی روٹین میں استعمال کرتے ہیں، انہی کو اتنی خوبصورتی سے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ قاری کے ذہن پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں. قاری یعنی پڑھنے والا، کہ جو بھی ان کے ڈراموں کو پڑھنے والا ہے وہ ہمیشہ ان کو یاد، ذہن پر اثر مرتب کرنے سے مراد کیا ہے؟ کوئی چیز آپ کے ذہن پر نقش ہو جانا، وہی رہ جانا یعنی یاد رہ جانا. اچھا جی، ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے. سلیس مطلب سادہ اور آسان، رواں کا مطلب ہے مسلسل، اور مسلسل آپ کس چیز کو پڑھتے چلے جاتے ہیں روانی کے ساتھ جو سادہ اور آسان ہو. یعنی جو بھی ڈرامے وہ لکھتے ہیں ان کی جو زبان ہے وہ بہت سادہ اور آسان ہے. اچھا جی، امتیاز علی تاج
کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ کردار مطلب کریکٹرز، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ڈرامے کے مختلف کریکٹرز ہوتے ہیں، کچھ ایک ہیرو ہے یا ہیروئن ہے، کچھ سپورٹنگ رولز ہیں، ایک اچھا ہے، ایک برا ہے، ایک ولن ہے، تو مختلف کریکٹرز ہیں جو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ جب کریکٹر بناتے ہیں، جو کردار بناتے ہیں، اس کو بڑی مہارت کے ساتھ بناتے ہیں، یعنی بہت بہتر طریقے سے یہ جو کردار ہیں وہ تخلیق کرتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ نفسیاتی تجزیہ کیا ہے؟ آپ کی سوچ کا مشاہدہ، جب آپ اپنی سوچ کو، کسی انسان کی سوچ کو سمجھتے ہوں، ایک انسان کیا چاہتا ہے، فطری طور پر اس کی خواہشات کیا ہے، کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کے جذبات کیا ہے، خوشی کیا ہے، غم کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو جب آپ اکٹھا کر دیں تو ایک نفسیاتی تجزیہ کہلاتا ہے، کہ یعنی ایک انسان کیا کیا چیزیں جو ہے وہ چاہتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے کرداروں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں، کٹ پتلی کسے کہتے ہیں؟ بے جان چیزیں جو ہیں جن کو آپ اپنے ہاتھ سے ہلاتے ہیں، یعنی جیسے جیسے آپ کا دل چاہے گا، آپ کی مرضی ہوگی، آپ ان کو جیسے جیسے موو کریں گے، ہلاتے جائیں گے، وہ ہلتے جائیں گے۔ تو کٹ پتلی کا لفظ ہم وہاں استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے رحم و کرم پر ہو اور اصلی نہ ہو یا نقلی ہو، اس کے لیے ہم عموماً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے کردار محض کٹ پتلی نہیں ہے، یعنی آپ کو بے جان یا کوئی فرضی یا کوئی غیر حقیقی کردار نہیں لگتے، بلکہ زندہ، جاندار اور متحرک ہوتے ہیں۔ متحرک مطلب حرکت کرتے ہوئے۔ کون ہیں جو زندہ ہیں، جاندار ہیں اور حرکت کرتے ہیں؟ ہم سب انسان، یعنی ان کے کریکٹرز وہی ہیں جو عام زندگی میں ہم لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، جو رشتے ہیں، جس طرح سے عام لوگ زندگی گزارتے ہیں، تو انہی عام کریکٹرز کو انہوں نے اپنی کہانیوں کا حصہ بنایا۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ چستی کا لفظی مطلب ہوتا ہے تیزی۔ اچھا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بیٹا کہ جب کوئی ڈرامہ ہم دیکھنے لگتے ہیں، جو کریکٹرز ہیں جو وہ ڈائلاگس بولتے ہیں، بعض دفعہ ڈرامہ جو ہے اس کو بہت لمبا کر دیا جاتا ہے، یعنی سٹوری تیزی سے آگے نہیں بڑھتی، تو کیا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں یا جو پڑھنے والے ہیں وہ بوریت کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ ایک اچھے ڈرامے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اس کی کہانی تیزی سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، جو دیکھنے والا یا سننے والا یا پڑھنے والا ہے وہ اس کو سن کے، پڑھ کے یا دیکھ کے بوریت محسوس نہ کرے، بلکہ اس میں ایک دلچسپی کا عنصر آ جاتا ہے جب کہانی تیزی سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو چستی کا لفظی مطلب تیزی ہے۔ اب یہاں اس تیزی سے مراد کیا ہے کہ ان کی کہانی جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور برجستگی کا مطلب ہوتا ہے فوراً سے، یعنی ان کے ڈائلاگس بھی فوراً سے تیزی سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور بے ساختگی کا بھی وہی مطلب کہ موقع کے عین مطابق اور تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ڈائلاگز ہمیں نظر آتے ہیں۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے مکالموں پر ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کچھ ڈرامے ایسے ہیں جو بہت پرانے بھی ہو چکے، لیکن ان کے کریکٹرز اپنے کسی ایک ڈائلاگ کی وجہ سے بڑے مشہور ہو جاتے ہیں اور ان کا وہ ڈائلاگ بھی بڑا مشہور ہو جاتا ہے۔ تو ایک بہترین ڈرامہ وہ ہے جس کے ڈائلاگس، مکالمے، جو باتیں کرتے ہیں کریکٹرز، وہ جتنے بہترین ہوں گے تو اتنا ہی اچھا وہ ڈرامہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ڈائلاگس وہ لکھتے ہیں وہ بہت دھیان سے اور توجہ سے لکھے انہوں نے۔ ان کے ہاں جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں ملتی ہیں۔ جذبات نگاری کسی کے جذبات کو بیان کرنا، کسی کی خواہشات، اس کی احساسات، اس کی خوشیاں، اس کے غم، جب آپ ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہیں۔ اگر آپ اور دوسرے ڈرامے دیکھیں اردو ادب کے تو اس میں بہت کم آپ کو یہ چیز ملے گی جو ہمیں ان کے ہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کا ایک معروف ڈرامہ آرام و سکون اس کی واضح مثال ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے سبق کا ماخذ بھی ہے، یعنی ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان بھی یہی ہے، آرام و سکون، اور اس کا ماخذ بھی یہی ہے، آرام و سکون۔ اچھا جی، ان کے ہاں مزاح میں کوئی تکلف نظر نہیں آتا، یعنی بہت عام سادہ الفاظ میں جیسے ہم بات چیت کرتے ہیں تو کسی تکلف کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ فوراً سے عام بات چیت کی صورت میں وہ اپنے جو ڈائلاگز ہیں اور اپنا جو مزاح ہے وہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ بس انہوں نے معمول کے واقعات کو، معمول کسے کہتے ہیں؟ روٹین، ہماری روٹین سے جو چل رہا ہے، ایک شخص اس طرح سے روٹین سے زندگی گزارتا ہے، یا اس کے ایک دن کے، روز کے، دن کے یا رات کے جو معمولات ہیں اپنے پورے دن کے، کس طرح سے عام ایک روٹین لائف کے ساتھ انہوں نے کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے۔ کوئی بہت مشکل الفاظ یا چیزیں استعمال نہیں کی، الفاظ استعمال نہیں کیے،
بلکہ عام سادہ اور آسان جس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اسی طرح سے انہوں نے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بیٹا یہ مصنف کا تعارف تھا جو 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ سب سے پہلے مصنف کی ذاتی زندگی سے متعلق تھا، اس کے بعد ہم آگے ان کے کام کی خوبیوں سے متعلق، اور سب سے آخر میں ان کا جو ڈرامہ آرام و سکون جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو امتیاز علی تاج جنہوں نے لاہور سے ہی تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سے ڈرامے لکھے۔ ان کا سب سے مشہور ڈرامہ انارکلی ہے 1932 سے 1932 میں جو لکھا۔ اب ان کے جو کردار ہیں وہ آپ کو محض کٹ پتلی نظر نہیں آتے، بلکہ زندہ اور جاندار، یعنی ہم لوگوں جیسے ہم عام لوگ ہیں، معاشرے کے تمام افراد ہیں، تو انہی پر انہوں نے اپنی کہانیاں لکھی، انہی کو لے کر اپنی کہانیاں لکھی، سادہ اور آسان الفاظ استعمال کیے۔ اور جو اگر مزاحیہ رنگ دیکھنا چاہیں تو جو سبق اب ہم پڑھنے لگے ان کا یہ جو ڈرامہ ہے، یہ اس کی ایک بہت بہترین مثال ہے کہ کس طرح سادہ اور آسان الفاظ میں انہوں نے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بیٹا آپ کو سمجھ یقیناً آ گیا ہوگا مصنف کا تعارف، اس کو دوبارہ سے پھر ضرور پڑھیے گا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ کے پاس بھی جو مختلف ذرائع ہیں مجھ سے پوچھنے کے، آپ کمنٹ کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے جب آپ پوچھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو بچے چیزوں کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تبھی وہ پوچھتے ہیں۔ تو آپ ضرور پوچھا کیجئے اگر کوئی بھی سوال یا کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہیں یا جو آپ کے ذہن میں ہے۔ تو بیٹا آگے اب ہم شروع کرنے لگے ہیں اپنا سبق، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے آرام و سکون۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیٹا مزاحیہ تحریر، چونکہ میں نے بتایا یہ تھوڑی سی مزاحیہ تحریر ہے، تو مزاحیہ تحریر جو ہے وہ ہم صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے مزاح نگار جو ہیں ان کی مزاحیہ تحریروں میں ایک میسیج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، بلا مقصد وہ نہیں ہوتی، ان کا مقصد صرف لوگوں کو ہنسانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور کس طرح پہنچاتے ہیں، جیسے ایک لفظ میں نے آپ کو شاید پہلے اس کا ذکر نہ ہوا ہو، ہم اکثر سنتے ہیں طنز و مزاح۔ اب مزاح کیا ہو گیا، مذاق ہو گیا۔ طنز، ہم طنز کا مطلب کیا سمجھ لیتے ہیں کہ جب ہم کسی کی غلطی ہے اس پہ ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا اس کی غلطی کا احساس دلا رہے ہیں، لیکن طنز کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی غلطی کو مزاحیہ انداز میں بیان کریں، اور مزاحیہ انداز میں کیسے کہ آپ نے اپنی بات بھی کہہ دی اور وہ سننے والے کو بری بھی نہ لگے، تو یہ چیز طنز کہلاتی ہے۔ یعنی جب آپ کوئی ادارہ ہے یا کوئی سسٹم ہے یا کوئی شخص ہے یا کوئی طریقہ ہے یا کوئی رسم و رواج ہے، جب آپ ان چیزوں کو، اس میں موجود خامیوں کی نشاندہی تو کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے سننے والے کو برا نہ لگے، اور آپ نے اپنی بات بھی کہہ دی، اس میں جو میسیج ہے وہ بھی پہنچا دیا، لیکن چونکہ آپ نے مزاح کا سہارا لیا، اس کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا، تو آپ کا میسیج بھی کنوے ہو گیا اور سننے والے کو بات بھی بری نہ لگی، تو یہ چیز طنز و مزاح کہلاتی ہے۔ تو مزاحیہ تحریروں کا مقصد صرف اور صرف ہنسنا ہنسانا مقصد نہیں ہے لوگوں کو، بلکہ اس میں جو ایک پیغام ہے، ایک میسیج جو ہے وہ پہنچانا اصل میں مقصد ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ہمارے عام معاشرے میں ہر شخص چونکہ ایک انڈیویجول ہے، ایک فرد ہے، تو ہر ایک کی اپنی ایک عادت اور جبلت ہے، تو مختلف لوگ کس طرح سے اپنی عادتوں کے ذریعے اگر کچھ لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں تو کچھ کس طرح سے دوسروں کو زج بھی کرتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں۔ آپ شروع میں دیکھ رہے ہوں گے کچھ کریکٹرز کے نام لکھے ہیں، ڈاکٹر ہے جو میاں کو دیکھنے آتا ہے، پھر بیوی ہے، پھر اس کے بعد میاں کے شروع میں تو بیچارے کا صرف ایک ہی تکلیف اور درد بھرا ڈائلاگ ہوگا، آگے جا کے چند ایک اس کے ڈائلاگز آئیں گے، زیادہ ڈائلاگز آپ کے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کس طرح سے اس کا جو باتونی پن ہے وہ میاں کو آرام نہیں کرنے دے رہا، اور بجائے آرام کرنے کے جو میاں ہے وہ پھر کس طرح سے پریشان ہوتا ہے اور گھبراتا ہے اس شور شرابے سے۔ تو پہلا جو کریکٹر یہاں پر جہاں سے شروع ہو رہا ہے آپ کے اس میں، آپ کی نصابی کتاب میں جو سبق شروع ہو رہا ہے، ڈاکٹر، جو ڈاکٹر ہے۔ اچھا، ڈاکٹر کا ذکر کیوں آیا؟ جیسے میں نے بتایا کہ جو میاں ہیں ان کو بیماری تو کوئی نہیں ہے، وہ کچھ روز سے مسلسل کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ انہیں بخار ہو گیا ہے، حالانکہ انہیں بخار نہیں ہے یا وہ بیمار نہیں ہے،
کیونکہ جب ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا، چیک اپ کیا، تو انہیں کوئی بیماری تو سمجھ نہیں آئی، تو پھر انہیں یہی سمجھ میں آیا کہ شاید یہ کام بہت زیادہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ تھک گئے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں جو حل ہے وہ دوا تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے آرام اس کا حل ہے، تو اسی لیے جو ڈاکٹر ہیں ان کو گھر بلایا گیا۔ تو جب ڈاکٹر آتے ہیں، ان کا معائنہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں بیگم صاحبہ، یعنی وہ جو شخص ہے اس کی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے، اس سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں تردد کی کوئی بات نہیں۔ اچھا بیٹا، تردد کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں سے ہم چونکہ اپنے الفاظ معنی جو ہیں مشکل، وہ میں آپ کو کوشش کروں گی لکھ دوں۔ تردد مطلب فکر یا پریشانی۔ بیوی جو ہے وہ گھبرا رہی ہے کہ اس کا شوہر بیمار ہو گیا ہے، لیکن جب ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے آ کے معائنہ کیا تو اس نے بتایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے۔ معائنہ بغور دیکھنا، اچھی طرح سے دیکھنا، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہے۔ اچھا بیٹا، تکان ہم جو لفظ بولتے ہیں کہ بہت تھکن ہو گئی یا بہت تھکان ہو گئی، صحیح جو لفظ ہے تھکان جو ہے وہ گرامیٹیکلی آپ جس کو کہہ لیں یا غلط العام میں ہم اس کو بولتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ صحیح لفظ تکان ہوتا ہے۔ تکان مطلب جس کو آپ اب تھکن کہتے ہیں، یعنی تھک جانا۔ جب آپ کام کی زیادتی کی وجہ سے تھک جائیں تو اس کو تکان کہا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا لفظ جو ہم نے پڑھا وہ کیا ہے؟ حرارت۔ حرارت لفظی مطلب تو گرمی ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ بخار۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو بیماری تو کوئی نہیں ہے، چونکہ آج کل یہ کام بہت زیادہ کر رہے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو شاید اسی تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو بخار ہو گیا ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ غالباً، شاید، غالباً کا مطلب ہوتا ہے شاید۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں شور نہیں ہے، جب ہم پورے یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ رہے، تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں غالباً۔ تو وہ کہتے ہیں شاید آج کل آپ کے جو شوہر ہیں وہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں، تو کام کی زیادتی کی وجہ سے چونکہ وہ تھک جاتے ہیں تو اس وجہ سے شاید ان کو بخار ہو گیا ہے۔ آگے سے بیوی کیا بولتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا؟ ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے کہ ان دنوں نہیں کہ یہ زیادہ کام کر رہے ہیں، بلکہ ان کا تو یہی شروع سے ان کا یہی حال ہے، یعنی یہی معمول ہے ان کا کہ صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ یہ بھی بیٹا بورڈ میں 2-3 مرتبہ یہ MCQ آ چکا ہے کہ میاں صبح کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ تو وہ صبح کتنے بجے جاتے تھے؟ 10 بجے، اور وہ واپس کب آتے تھے؟ 7 بجے۔ بچے عموماً یہاں پہ غلطی کر دیتے ہیں کہ شاید دفتر صبح جلدی جایا جاتا ہے تو وہ 7 پہ ٹک لگا دیتے ہیں اور واپسی پہ 10 پہ لگا دیتے ہیں، تو اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ جیسے یہاں بتایا کہ اگر صبح 10 بجے یہ دفتر جاتے ہیں تو شام 7 بجے یہ واپس آتے ہیں، یعنی مسلسل اتنے گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں۔ آگے سے ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے اسی لیے میرا بھی یہی خیال ہے کہ انہیں دوا کی بجائے آرام و سکون کی زیادہ ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ اچھا بیٹا، بحال کا لفظی جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی جگہ پر دوبارہ آنا، یہ اس کا لفظی مطلب ہے اپنی جگہ پر دوبارہ آنا۔ لیکن یہاں پر کیا مراد ہے؟ طبیعت کا بحال ہو جانا یعنی تندرست ہو جانا۔ جب آپ بیمار ہو کر پھر سے ٹھیک ہو جائیں، یعنی جب کوئی چیز خراب ہو کے پھر سے ٹھیک ہو جائے تو اس کے لیے ہم بحال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ اپنے کام کی، کاروبار کی، دفتر کی جو بھی ان کی مصروفیات اور پریشانیاں ہیں، الجھنے کا بھی مطلب پریشانیاں ہی ہوتا ہے، جب یہ سب کچھ بھلا کر ایک روز بھی اگر پورا آرام و سکون سے گزار لیں گے تو ان کی طبیعت دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گی اور یہ پھر سے تندرست ہو جائیں گے۔ آگے سے بیوی کہتی ہے کہ 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں۔ اچھا 20 مرتبہ بیٹا یہ محاورتاً ہم استعمال کرتے ہیں، 20 مرتبہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کئی بار یا کئی دفعہ یا کئی مرتبہ، بار بار کہنا، اپنی بات کو دہرانا، بار بار کہنا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو کئی مرتبہ ان کو کہہ چکی ہوں
کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نصیب دشمنا کا لفظی مطلب تو ہو گیا دشمنوں کا نصیب ہونا، لیکن اس سے مراد کیا ہم لیتے ہیں یا یہ لفظ ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ لفظی مطلب ہے دشمنوں کا نصیب، جب ہم خدا نخواستہ کے طور پر ایک لفظ بولنا چاہیں کہ ایسا نہ ہو، ہاتھ دھو بیٹھنا یہ بھی محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھو دینا، گوا دینا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری صحت جو ہے اس کو تم گوا دو یا تمہاری صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ مگر خاک اثر نہیں ہوتا، لیکن ان پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ بے طرح یعنی بری طرح سے یا بہت زیادہ، بری طرح سے یا پھر بہت زیادہ، اور زوروں پر ہونا مطلب وہی کام کی شدت زیادہ ہو جانا، کام بڑھ جانا۔ تو بیوی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں ان کو کہتی ہوں آرام کے لیے تو یہ آگے سے مجھے یہی کہہ دیتے ہیں کہ میں کیا کروں، آج کل کام بہت زیادہ زوروں پر ہے۔ تو بیٹا یہاں تک ابھی ہم نے اپنا جو چیپٹر ہے وہ ہم نے پڑھ لیا۔ ہم نے اپنا سیکنڈ 50% جہاں سے ہمارا سٹارٹ ہو رہا تھا، آج ہم نے اس سلسلے کا پہلا سبق، لیکن اگر آپ ترتیب کو دیکھیں تو سبق نمبر 7 جو ہے، پہلے 6 اسباق فرسٹ 50% تک بنتے تھے، سبق نمبر 7 سے ہم نے آج اپنا سیکنڈ 50% جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ تو ہم نے اپنا پہلے ہم نے جیسے ناول پڑھا، افسانہ پڑھا، سوانح پڑھی، سیرت پڑھی، ہم نے مضمون بھی پڑھا، سر سید کا جو مقالہ یا مضمون ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم نے ڈرامہ پڑھا، مصنف ہیں، ڈرامہ نگار ہیں سید امتیاز علی تاج، جو رام و سکون ڈرامہ ہے۔ تو ابھی یہاں تک آج ہم نے پڑھ لیا، اب ہمارے لیکچر کا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسی سبق کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ تو ابھی حد تک جتنا ہم نے پڑھا کوشش ضرور کیجیے گا آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیں، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اس کو پوچھیں ضرور۔ تو بیٹا تب تک اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنے اسی سبق کو آگے لے کے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔